کہ ہم اس مشن کے لیے کام کریں جس مشن کے لیے رسول پاک نے کام فرمایا ہے۔ ہم سارے کام بڑی مضبوطی سے، سوچ سمجھ کے، تدبر سے، حکمت سے، تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتے ہیں سارے کام۔ دین کے کام میں ہمارا مزاج نہیں ہوتا، او ہو جائے گا جی، آپ بسم اللہ پڑھیں جی، شروع کریں جی۔ آپ تقاضوں کو سمجھیں، چیزوں کو دبائیں نہیں، چیزوں پر غور کریں۔ کسی کے ذہن کی سطح پر سوال ابھرتا ہے، اس کا تسلی بخش جواب دیں۔ اپنی زندگی میں دین کے کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں، اور دین کے کام کے بہت سارے پہلو ہیں۔ ہزاروں لوگوں کو قرآن پاک ٹھیک پڑھنا نہیں آتا، ہزارہا لوگ ہیں جو قرآن مجید کے مطالب سے آگاہ نہیں ہیں، دین کی بنیادی ضروریات سے لوگ نابلد ہیں۔ میں آپ کو کس طرح یہ بات سمجھاؤں کہ ہزاروں کی تعداد میں طلاقیں اس لیے ہوتی ہیں کہ مردوں کو طلاق کے مسئلے نہیں آتے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ مجھے حقوق زوجین کے معاملے میں کیسے چلنا ہے۔ ڈھیر سارے گھروں میں تباہی اس لیے ہے کہ تربیت اولاد کا دینی منہج ہمیں نہیں پتہ۔ اپنا حصہ ملائیں دین کے کام میں۔ ایک آدمی کو اگر تو نمازی کرنے میں کامیاب ہو گیا، تیری زندگی بدل گئی۔ وہ دین بیزار لوگ جو ہمارے بیچ بیٹھ کے ہماری نوجوان نسل کو پگڑی اور داڑھی کا نام لے کے بنیادی طور پر دین سے دور کرتے ہیں، ایسے نوجوانوں کو دین کا پیغام محبت دے کر دین کے قریب کرنا ہماری ڈیوٹیوں کا حصہ ہے۔ ہمیں ذمہ داری کا احساس کرنا پڑے گا، ہمیں یہ خاص قدم اٹھانا پڑے گا، توجہ دینی پڑے گی۔ مساجد، مدارس، میں آپ سے عرض کروں، اتنی ڈٹ کے مخالفت ہوتی ہے نا مدرسوں کی، اتنی ڈٹ کے۔ میں ادارہ چلاتا ہوں، اس کے چلانے میں جو مشکلات ہیں وہ تو ہم بتا نہیں سکتے آپ کو، اس لیے کہ میری قوم، میرا اس قوم سے تعلق ہے جو نعت خواں امیر کرنا چاہتی ہے، مدرسے نہیں۔ ہاں، نقیب خطیب پیدا کرنا چاہتی ہے، شعر و شاعری کی زندگی کو پروان چڑھانا چاہتی ہے۔ فقط ہمارا ان لوگوں سے تعلق ہے جو لاکھوں کروڑوں روپیہ محافل پہ لگائیں گے، اور قاری صاحب بیچارے اگر مسجد کا کوئی ہونے والا کام کسی وقت بتا دیں گے تو وہ بڑی مشکل آ جائے گی ان کے لیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ نے یہ ڈیوٹی بتا دی؟ مدارس، اور جتنا اہم رول دین کو پھیلانے میں مدارس اسلامیہ کا ہے، اتنی زبردست، لوگوں کا خیال ہوتا ہے میری طرح کے لوگ شاید کام کرتے ہیں، ڈیوٹی کرتے ہیں۔ یہ 10-15 لوگ آپ کو نظر آتے ہیں جو آپ کو کہیں میڈیا پر یا ادھر ادھر ڈیوٹی کرتے، مخلص لوگ اپنی جگہ پہ، وہ بھی بڑا ہی کام کر رہے ہیں، جو میڈیا پہ آ کے بھی اخلاص سے اور درد دل سے کو دین کی، ان کی بھی کسی بات کی حوصلہ شکنی نہیں، لیکن ہزارہا اساتذہ جو مدارس میں بیٹھ کے پڑھاتے ہیں، جنہوں نے وہ سارے لوگ تیار، آپ سمجھ نہیں سکتے کتنا بڑا کام۔ حفظ کا استاد جو ہوتا ہے نا، اس کی ڈیوٹی 24 گھنٹے ہوتی ہے، فجر سے پہلے، اور اس نے بچوں کو اٹھانا ہے۔ تنخواہ تو ہم انہیں دینا نہیں نہ چاہتے جی، تنخواہ نہیں دی انہوں نے، ہمیں مولوی امیر نہ ہو جانا۔ مولوی نو تے سوٹ بھی 27ویں والی رات دے ہے تاکہ کدھر سوان کے عید والے دن پا نہ لوے، چونکہ 27ویں تو بعد تے درزی پھڑتا ہی کوئی نہیں، کیوں حضرت؟ ایسا ہی ہے نا، اس وقت تو نہیں نہ لیتا، تو ہم چاہتے ہیں مولوی ہماری مرضی کے ہماری طرح کا سوٹ نہ پہن لے۔ مدارس کی مضبوطی، آپ یہ دیکھ لیں، یہ صلاح الدین ایوبی کا تعلق بھلا کس چیز سے تھا؟ غوث اعظم کے مدرسے سے۔ حضور غوث اعظم کے مریدوں کی جماعت اس کے ساتھ شامل تھی۔ کون لوگ تھے جنہوں نے مدارس سے فیض پایا؟ رازی اور غزالی، حضور غوث اعظم، خواجہ اجمیر، یہ سب لوگ مدارس کے لوگ ہیں۔ کمزوریاں ہیں، غلطیاں ہیں، بہت ساری چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہے، لیکن یہ دین کا بہت بڑا قلعہ ہوتا ہے مدرسہ، لیکن اس کی مخالفت کی جاتی ہے۔ مجھے بتائیے، اگر مدرسوں میں کمزوریاں ہیں تو کالجوں یونیورسٹیوں میں نہیں ہیں؟ ہم نے کبھی مخالفت کی ہے بند کر دو سارے؟ لیکن لوگوں کا جب خیال آتا ہے، جب ہمارے ایک سابقہ وزیر صاحب تھے، سر راہ کسی دعوت میں میری ان سے ملاقات ہو گئی تو انہوں نے کہا مدرسوں کا کردار کیا ہے آج کے ماحول میں؟ میں نے انہیں کہا کہ مختلف کورسز آپ کراتے ہیں نا، تو اس کے لیے پھر مختلف ویکینسیز ہوتی ہیں، جہاں بچوں کو مدرسے کا کورس کرایا جاتا ہے تو استاد بننا ہوتا ہے، اس نے خطیب بننا ہوتا ہے، مسجد کی ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے۔
میں نے کہا آپ بالکل کوئی حکومت سرپرستی نہیں کرتی، لیکن اللہ کا فضل ہے، کبھی آپ نے حکومت سے سنی ہے جس میں جمعے والے دن مولوی نہ ملا ہو جمعہ پڑھانے کے لیے؟ کبھی آپ کو رمضان میں ایسی مسجد ملی ہے جس میں قرآن مجید سنانے کے لیے حافظ نہ ملا ہو؟ یہ ہو سکتا ہے کسی حافظ کو مسجد نہ ملے۔ تو مدارس کے ذمے جو کام تھا مدارس نے جم کے کیا ہے اور ڈٹ کے کیا اللہ کے فضل سے۔ اور مدارس کے لوگوں کو بھی کمزور نہیں پڑنا چاہیے، کبھی کسی وزیر مشیر مالدار کے روب میں نہیں آنا چاہیے، قطعاً نہیں۔ کیوں؟ کہ یہ وہ عظیم لوگ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے غلام، کہ ابھی ایک لفظ نہیں پڑھا ہوتا الف با تا سا، پہلے دن گھر سے نکلتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے ان کے پیروں کے نیچے پر بچھا بھی دیتے ہیں، پہلے دن اتنا بڑا اعزاز ملتا ہے۔ تو حضور کی محبت کا تقاضا ہے، دین کا کوئی کام کیا جائے۔ ایک خاتون مسجد نبوی شریف میں جھاڑو دیتی تھی پر کوئی کام تو کرتی تھی نا، اور کس مسجد میں؟ جہاں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں 70 شام آتے ہیں، اس مسجد میں وہ خاتون جھاڑو دیتی تھی۔ بخاری ہے، جب ان کا انتقال ہو گیا صحابہ نے سوچا کہ حضور کو تکلیف ہوگی، بغیر بتائے جنازہ پڑھ دیا۔ حضور صبح تشریف لائے، تازی قبر دیکھی، اور محبوب وہ ہیں جو فرش پہ کھڑے ہو کے عرش کی خبریں دیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اطلاع کیوں نہیں دی اس کے انتقال کی؟ یہ کرم دیکھو، کوئی ڈیوٹی تو کرتی تھی نا یار، پر خلوص سے، پر پیار سے، پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے، پر درد دل سے۔ اور دین کی ڈیوٹیاں کرنے والے دوستو سنو، حضور صبح آئے، قبر کو دیکھ کر فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ یا رسول اللہ آپ کو تکلیف دینا مناسب نہ جانا؟ تو قبر پہ کھڑے ہو کے حضور نے فرمایا صف بناؤ میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا، صف بناؤ میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا۔ کوئی ڈیوٹی تو۔ تیسرا تقاضا حضور کی محبت کا، سمجھو میں بس بڑی جلدی بات سمیٹنے لگا ہوں۔ حضور کی امت سے پیار کرو، یہ نبی پاک کی محبت کا تقاضا ہے۔ حضور اس بندے سے بڑے راضی ہوتے ہیں جو حضور کی امت سے پیار کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے معراج کی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجئے گا میری بھی ڈیوٹی لگ جائے آپ کی امت کے ساتھ محبت کرنے پر۔ تو یہ کیوں کہا تھا انہوں نے؟ علماء نے لکھا اس لیے کہا تھا کہ حضرت جبریل بھی جانتے ہیں کہ حضور کی امت سے محبت کی بات کی جائے نا تو نبی پاک راضی ہوتے ہیں۔ امت سے پیار کرو گے نا، امت سے۔ ایک صرف بات کا خیال رکھنا، عقیدہ برا ہو تو بات دوسری ہے، ورنہ میرے محبوب کی امت کا ایک ایک شخص جو مدینے والے کا کلمہ پڑھتا ہے، جو حضور کا غلام ہے، اس کے بارے میں اپنے دل میں گنجائش رکھنا، پیار رکھنا، وارفتگی رکھنا۔ اور دوستو یہاں لوگ کس کس طرح گروہوں کو، جماعتوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ نبی پاک نے اس امت کی کثرت پر فخر بیان کیا، اور حضور فرمانے لگے 120 صفیں جنتیوں کی ہوں گی، قیامت میں 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی۔ میں کثرت امت پر فخر کروں گا۔ ان لوگوں سے پیار کرنا ہے، ان کے دکھ درد کو سمجھنا ہے۔ پتہ ہے آج کیا ہوتا ہے؟ آج ہمیں نا مختلف چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بانٹ دیا گیا، تو ہم کسی دوسرے مسلمان بھائی کا درد نہیں محسوس کرتے، ہم گھروں میں نہیں محسوس کرتے۔ پڑوسی پر ظلم ہو رہا ہو تو ہم کہنے پتر ساڈا نہیں مسئلہ، یہ مسئلہ ہے تینوں کی لگے۔ حالانکہ پڑوسی کی آگ اس لیے بھی کسی وقت بجھا دینی چاہیے کہ پڑوسی کی نہ بجھائی جائے تو اپنا گھر بھی زاد میں آ جاتا۔ آج امت مسلمہ سے ہمیں بس لگا دیا گیا اپنے حصے کی روٹی کماؤ، اپنے حصے کی کوٹھی بناؤ، اپنے حصے کی گاڑی خریدو، اپنے حصے کا کام کرو۔ امت کا درد، امت کی بات، وحدت امت کا تصور، امت کا دوبارہ سے وہ شان ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ تصور کب ہوگا؟ اس وقت ہوگا جب ہم بات امت کی کریں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو سارا آزمائش میں آ جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ یہ انگلی درد کرتی ہو
یہ انگلی جسم کا حصہ ہے نا، تو میرا خیال ہے دماغ یہ کہہ دے گا کہ انگلی کی درد ہے نا مینوں کی لگے، دل کہہ دے گا کوئی نہیں ٹینشن لینے، انگلی کا مسئلہ ہے نا۔ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جب انگلی میں درد ہوتی ہے تو دماغ منصوبہ بندی کرتا ہے کہ اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے، دل پریشان ہوتا ہے، پیر چل کے جاتے، ہاتھ وہ دوائی وصول کرتے، دانت اسے چبا کر، حلق اسے نگل کر، معدہ اسے ذخیرہ کر کے جسم میں پھیلاتا ہے، پھر جا کے انگلی شفا پذیر ہوتی ہے۔ ایک حصے کو درد ہو تو سارا حصہ کام پہ لگ جاتا ہے۔ اسرائیل اگر تکلیف دے رہا ہے فلسطینیوں کو تو ہونا چاہیے تھا نا بعض مسلمان حکمرانوں کو نیند نہ آتی، وہ درد دل محسوس کرتے، ہونا چاہیے تھا نا کہ بعض لوگ یہاں ہم کیا کرتے ہیں بھلا بیٹھ کے، اب تو مجھے بعض چیزوں سے کوفت بھی ہونے لگا، ہم دیتے ہیں بیان مذمت، آپ کے بیان دینے سے کیا ہوگا، فلانے نے بھی بیان دے دیا، فلانے نے بھی کلپ دے دیا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ وہ جس طرح آج کل ہمارے ہاں بہت ساری چونکہ جماعتیں ہیں تو کشمیر ڈے آتا ہے نا تو مل کے ریلی نہیں نکالی جا سکتی، سوال نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ ہمیں جماعتوں کو زندہ رکھنا ہے۔ اس جماعت کی خبر الگ لگنی چاہیے، اس جماعت کی خبر الگ، تو ایسے کوئی انقلاب آئے گا؟ یاد رکھنا امت کو پوری کو ایک طاقتور آواز بننا پڑے گا، ہمیں تھوڑا تھوڑا اوپر اٹھ کے سوچنا پڑے گا۔ خدا را اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اگر کوئی بات میں سطحی کر رہا ہوں، دل کی گہرائی سے عرض کرتا ہوں اب تو بڑا سخت وقت آ گیا، اب چونکہ اب تو کیمرے کی آنکھ آئی ہے تو وہ زخمی بچے دیکھے نہیں جاتے، وہ تڑپتی مائیں دیکھی نہیں جاتی، وہ سسکتی اور آواز دیتی بیٹیاں سنی نہیں جاتی، وہ آوازیں ایسی ہیں جیسے وہ رات کے سناٹوں میں چیخیں بن کے لوگوں کو جگایا کریں گی۔ خدا را کچھ جرم ایسے ہوتے ہیں جن کی سزائیں بڑی سخت ہوتی ہیں، جن کی معافی بڑی مشکل سے ہوتی، اپنے اندر جذبہ ایمانی پیدا کریں۔ اور میرے دوستو بستر پر بھی تو لوگ ماری جایا کرتے ہیں نا، اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے نام کرو، جذبہ جہاد، شوق شہادت اور عشق رسول، یہ عناصر ہیں جو امت مسلمہ کو پیروں پر کھڑا کریں گے۔ 2 منٹ کے لیے سوچو، امت اگر اسی طرح کٹتی رہی، پریشان رہی، دکھتی رہی اور باری باری کر کے، اقبال نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا وطنوں میں، انہوں نے کہا تھا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ تو اقبال ہم کیا کریں؟ کہنے لگے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، کیونکہ تو مصطفی ہے، تو بحیثیت مسلمان سوچنا شروع کر، بحیثیت مسلمان، اور یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، تمہارے اندر کہیں سے کوئی مومن بھی بولتا ہے کہ نہیں؟ علاقائی تعصبات اور ملکی سرحدوں میں قید ہو جانے والوں، تم ایک نبی کی امت ہو۔ کیوں نہیں سمجھتے کہ جب کشمیر کی بیٹی روتی ہے تو مدینے والے محبوب پاک علیہ السلام کی امت کی بیٹی روتی ہے، جب فلسطین کی بیٹی روتی ہے تو امت کی بیٹیاں روتی۔ خدا را کچھ درد دل اپنی طبیعت میں پیدا کریں۔ میں حکمرانوں کی بات نہیں کرتا، میں تو عام لوگوں سے ایسے تبصرے سنتا ہوں جو نہیں کرنے چاہیے۔ اور نہیں جی نہیں، دوسرا رخ بھی دیکھو، عام آدمی اٹھ کے، عام لوگ بھی یہ خطرناک سوچیں اور ان سے خوفناک نتائج برآمد ہوں گے۔ تو 3 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ ایک تو کوشش کریں اپنی زندگی کے اندر کہ زندگی کو سادہ کریں، پیسہ ضرور کمائیں لیکن پیسے سے پیار نہ کرو، پیار تو مدینے والے رسول سے کرنا۔ دولتیں، ہرس، ہوس، طمع، ان سے باہر آؤ۔ اور دوسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ عرض کی ہے، کچھ نہ کچھ دین کا کام، اور اس میں بھی شہرتوں سے بچتے ہوئے، تصویروں سے بچتے ہوئے۔ میں ہر محفل میں شاید کہتا ہوں میری فوٹو آ رہی ہے اور لائیو آ رہا ہے اور فلاں ہو رہا ہے، لیکن اس محفل کا خوبصورت انسان وہ ہے جو سب سے پیچھے بیٹھا ہے،
وہ کسی فوٹو کے لیے نہیں آیا. اور میں ڈھیر سارے لوگ دیکھ رہا ہوں، یہ جو آگے بیٹھ جاتے ہیں بعض اوقات 5 7 10 لوگ، یہ بڑی تصویر سازی کرتے ہیں، لیکن جو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں ان کی کوئی فوٹو نہیں آتی. اور میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کبھی موبائل کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، لیکن جن کے لیے آئے ہیں انہیں تو پتہ ہے نا کون کون آیا ہے. اور کچھ دین کے لیے کریں. اور تیسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ امت